अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा चैप्टर है मद का। अलिफ मद, वाव मद और या मद। अलिफ मद को मद असली बिल अलिफ भी कहा जाता है। हम इसको अलिफ मद्दा भी बोल सकते हैं और मद असली बिल अलिफ भी। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सारे ही मद असली बिल अलिफ है और इनको अलिफ मद्दा भी कहा जाता है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि अलिफ पर कोई भी हरकत नहीं है। तो अलिफ पर जब कोई भी हरकत ना हो, और यहाँ पर देखिए इसकी कुछ रूलिंग लिखी हुई है। मद के मायने है खींचना यानी लंबा करना। तजवीद की इस्तिलाह में हरूफ की आवाज़ लंबी करने को मद कहते हैं। यानी तजवीद में हरूफ की आवाज़ जब हम किसी की लंबी करते हैं तो उसे मद कहा जाता है। हरूफ मद 3 है, अलिफ, वाव और या। अलिफ मद जब होता है जब अलिफ से पहले किसी हरूफ पर ज़बर हो, अलिफ खाली हो, और नंबर 3 अलिफ के बाद वाले हरूफ पर जज़म ना हो। यानी कि जज़म का आपको पता है कि इस तरह का जो साइन होता है छोटा सा दाल, इसको हम जज़म बोलते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लेना। तो ये दाल जैसा छोटा साइन होता है, इसको हम जज़म बोलते हैं। तो अलिफ मद होने की 3 शराइत है। नंबर 1, जब अलिफ से पहले किसी हरूफ पर ज़बर हो, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। अलिफ खाली हो, यहाँ पर अलिफ खाली है। अलिफ के बाद वाले हरूफ पर जज़म ना हो, यानी कि बाद वाले हरूफ पर ज़बर, ज़ेर, पेश कुछ भी हो, जज़म नहीं होना चाहिए। जैसे मसाले दी हुई हैं यहाँ पर, जैसे बाबा, नासी, साकू वगैरह। और वाव का जो है, वाव मद्दा कब होगा? तो वाव मद्दा के लिए जब वाव साकिन से पहले किसी हर्फ पर पेश हो। जब वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। इसका सिर्फ एक ही रूलिंग है, वाव साकिन हो और वाव से पहले हर्फ पर पेश हो। जैसे यहाँ पर बन गया हमजा वाव पेश ऊ, वाव साकिन हो और वाव से पहले हर्फ पर पेश हो। बा वाव पेश बू, इस तरह वाव साकिन से पहले कोई भी हरूफ होगा और उस पर पेश होगा तो वाव मद्दा होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए मसाल देकर यहाँ समझाया गया है। बा वापस बू, तू, सू। तो वाव साकिन है यहाँ और वाव से पहले हर्फ पर यहाँ पर पेश है, यहाँ पर भी पेश है और यहाँ भी पेश है वगैरह। नंबर 3, थर्ड वाला वर्ड या मद्दा कब होगा? तो या मद्दा जब या साकिन से पहले किसी हर्फ पर ज़ेर हो। तो समझ गए आप। अलिफ मद्दा से पहले अलिफ मद्दा अलिफ खाली हो, अलिफ से पहले हर्फ पर ज़बर हो और बाद वाले हर्फ पर जज़म सुकून ना हो। सेकंड है वाव का। तो वाव मद्दा कब होगा? जब वाव साकिन हो और वाव साकिन से पहले हर्फ पर पेश हो। तो इसको आप आसानी से इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे वाव है, वाव साकिन है और वाव से पहले हर्फ पर पेश है, तो ये दोनों सिमिलर होते हैं। पेश और वाव दोनों लगभग सेम होते हैं, तो इससे आप इसे अच्छे से पहचान सकते हैं। तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा कि पेश भी वाव जैसा ही होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस पेश जो है वो हरूफ के ऊपर होता है, अलिफ बा जो भी है, और वाव जो है वो एक वर्ड है। और या मद्दा कब होगा? या मद्दा जब या साकिन से पहले ज़ेर हो। यहाँ पर या, जैसे या साकिन से पहले ज़ेर है तो यहाँ पर या मद्दा हो रहा है। तो जब भी ये कायदे होंगे तो वहाँ पर हम 2 काउंट्स स्ट्रेच करके पढ़ेंगे। या की मसाले यहाँ पर दी गई हैं, बी, ती, सी वगैरह, तो मद हो जाता है। इस मद को मद असली कहते हैं। मद असली बिल अलिफ, मद असली बिल वाव और मद असली बिल या भी हम इन्हें बोलते हैं। और इन्हें आप इजी लैंग्वेज में अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा भी बोल सकते हैं। इसको मद असली कहते हैं,
مد اصلی کے تینوں حروفوں کی مثال اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے، نو ہی ہا. تو یہاں پر آپ دیکھیں واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے. یہ ایک فارمولا، آپ اسے سمجھ سکتے ہیں، ایک فارمولا ہے یہ جس سے آپ مدہ کے قاعدے آرام سے یاد کر سکتے ہیں. یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے، یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اور یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ بعد میں کوئی حروف نہیں ہے. جزم سکون نہیں ہونا چاہیے بس، تو کوئی حروف نہیں ہے تو جزم سکون کہاں سے ہوگا، اور الف خالی ہے اور الف سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک فارمولا ہے جس سے آپ آسانی سے اس قاعدے کو یاد کر سکتے ہیں. نو ہی ہا، اس جملے کو یاد کر لیجئے گا تو آپ کو الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کے قاعدے یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی. کسی حروف پر زبر ہو تو ایک حرکت کے برابر پڑھتے ہیں، جیسے با، تا، سا وغیرہ، اور اگر اس کے ساتھ الف بھی ہو تو دو حرکات کے برابر پڑھا جاتا ہے، جیسے با، تا، سا وغیرہ. یہاں دیکھیے مد اصلی کے 3 حروف میں سے پہلا حروف الف. الف کی مثالیں 2 حرکتوں تک ہی ہمیں اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں. صرف 2 حرکتوں تک، نہ ہی 1 کاؤنٹ کرنا ہے اور نہ ہی 2 سے زیادہ بڑھانا ہے. آپ میرے پیچھے پیچھے ریپیٹ کریے. با، تا، سا، جا، ہا، قا، دا، ذا، را، زا، سا، شا، صا، ضا، طا، ظا، غا، عا، فا، قا، کا، لا، لا، ما، نا، وا، ہا، آ، یا، کا، ہا، را، لا، قالا، کانا، ماذا، لنا، ولا، لها، كما، بها، أنا، نجا، ينا، دعا، تخا، يشا،
فوا، فلا، فا کو واضح کریں، فا، فا، فلا، اخو، بابا. اتنا زیادہ نہیں کھینچنا ہے، صرف 2 کاؤنٹس. بابا، تابا. اتنا زیادہ مت کھینچی سسٹر. تابا. ماشاءاللہ. ذاتا، خوفا. اتنا مت کھینچیے، بالکل مد مت کریے اس پر، صرف 2 کاؤنٹس اسٹچ کرنا ہے مد اصلی. خوفا. ویری گڈ. دورو، ناری، زورا، حالا، قالا، مالی، ناسی، ساقو، کانا، جادا، اذا. مد اصلی بالواو. مد اصلی کا دوسرا حروف واو ساکن کی مثالیں. یہاں دیکھیے، جب واو ساکن سے پہلے کسی حروف پر پیش ہو تو مد اصلی ہوتا ہے، 2 حرکتوں تک کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. جب کسی حروف پر پیش ہو تو 1 حرکت کے برابر پڑھتے ہیں، جیسے بو. اور اگر واو ساکن کے ساتھ پڑھتے ہیں تو 2 حرکتوں تک لمبا کرتے ہیں. جیسے اگر کہیں پر خالی پیش کے ساتھ حروف ہوتا ہے تو ہم اس کو صرف 1 حرکت پڑھتے ہیں، جیسے ہم نے حرکات کے چیپٹر میں پڑھا تھا. اور یہاں پر کیا ہے، پیش والے حروف سے بعد میں واو ساکن ہے، یعنی واو ساکن سے پہلے جب بھی کوئی بھی حروف ہو اس پر پیش ہوگا تو صرف 2 حرکت پڑھیں گے. ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ میرے پیچھے پیچھے ریپیٹ کریے گا. بو، تو، سو، جو، ہو، خو، دو، ذو، رو، زو، سو، شو، فو، دو، تو، رو، ذو، رو. ایک ساتھ ریپیٹ کریں پلیز، میرے بعد ریپیٹ کریں. غو، فو، قو، کو، لو،
مو نو وو ہو او یو یوقا حوتا دونا روح. یہاں پر ہم واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو ہم اسے 2 کاؤنٹس اسٹریچ کر رہے ہیں اور بعد میں صرف پیش ہے، اس کے آگے واو ساکن نہیں ہے تو اس کو ہم صرف ایک حرکت پڑھیں گے. پہلے والے کو 2 حرکتیں اور بعد والے کو 1 حرکت، کیونکہ اس کے بعد واو ساکن نہیں ہے. نورو حورو خدو لوطو نوحو طوری اودو سودو اکونو اعوذ رسول یطوب ثمود اخوک ہارون ہاروت ماروت. ہم میم کو بھی 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے اور یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے اور یہاں پر واو مدہ کا را پر پیش ہے اور واو ساکن ہے. ماروتا. یہ پوری لائن میں یہاں پر الف مدہ اور سیکنڈ پر واو مدہ، الف مدہ واو مدہ یہاں پر اسی طرح ہو رہا ہے. فرسٹ میں الف مدہ اور سیکنڈ میں واو مدہ. طالوتو طالوتو جالوتا سابقون. یہاں پر سین الف کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے اور با کو 1 کاؤنٹ اور واو مدہ کو 2 کاؤنٹ اور نون کو پھر سے 1. یہاں پر سارے قاعدے ایسے ہی ہیں اسی لائن میں. سابقون حامدون قائمون غافلون صابرون. مد اصلی بلیا. تیسرا حروف یا ساکن کی مثالیں. جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو مد اصلی ہوتا ہے، 2 حرکتوں تک کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. جب کسی حروف پر زیر ہو تو 1 حرکت کے برابر پڑھا جاتا ہے، جیسے بی. اور اگر یا ساکن کے ساتھ پڑھا جائے تو 2 حرکتوں تک مد کر کے پڑھا جاتا ہے. جیسے یہاں پر دیکھیے یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے. ان تینوں ایکسرسائزز کو کل چھٹی ہے آپ کی، سنڈے ہے،
تو ان کی آپ کو پریکٹس کرنی ہے اچھے سے اور ان کے فارمولے جو ہیں انہیں یاد کرنا ہے، جو بھی ان کی رولنگ ہے اس کو آپ کو یاد کرنا ہے۔ تو ایکسرسائز ریپیٹ کریے میرے پیچھے پیچھے۔ بی ٹی سی جی ہی خی دی زی ری زی سی شی سی دی ٹی غی عی عغی فی قی، قاف کو حلق سے واضح کریں، قی کی لی می نی وی ہی ای یہ۔ یہاں پر فرسٹ لیٹر فرسٹ کاؤنٹ ہوگا اینڈ سیکنڈ لیٹر میں یہاں مدہ ہے 2 کاؤنٹس ہوگا۔ فرسٹ پر صرف زبر ہے اور سیکنڈ میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ اسی طرح یہ پوری لائن پڑھی جائے گی۔ ابی، میرے پیچھے پیچھے ریپیٹ کریے، ابی بنی اخی اشی اصی، سواد میں سیدھی کی آواز، اصی اوی حوی یبی۔ یہاں پر عین کو 1 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے اور با الف کو، یہ الف مدہ ہے تو 2 کاؤنٹس کریں گے اور یہاں پر یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس کو 2 کاؤنٹس کرنا ہے۔ ریپیٹ کریے میرے پیچھے، عبادی معافی روحی بِإِذْنِي ذِكْرِي أُذْكِرُ 40 قانتين ظالمين عالمين قادرين تعلم ما في نفسي۔ یہاں پر میم کو اور فا کو 2 کاؤنٹس رکھنا ہے اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے یہاں پر بھی یا کو 2 کاؤنٹس رکھنا ہے۔ یہاں پر تعلم، یہاں پر سارے ہی ورڈز ایک ہی کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے، تعلم۔ جو میں پڑھا رہی ہوں اس کے پیچھے ریپیٹ کریے، تعلم
ما في. نفسي. تعلم ما في. سسٹر جو میں پڑھا رہی ہوں ریپیٹ کریے. تعلم ما في نفسی. جی. وَيَضِيقُ. یہاں پر ضاد یا اس کو 2 کاؤنٹ کریں گے. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي. ماشاء اللہ. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي. طَلِقُ. قاف کو صرف ایک کاؤنٹ کرنا ہے. يَنطَلِقُ لِسَانِي. مجھے یہاں پر بتائیے کون سا قاعدہ ہو رہا ہے یہاں پر. ضاد یا زیر دی. ماشاء اللہ. اور یہاں پر سین الف. اور الف کے بعد جزم سکون نہیں ہے، زیر ہے. جزم سکون کے علاوہ کوئی بھی ہو، زبر زیر پیش مد کچھ بھی ہو، بس جزم سکون نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے ماشاء اللہ. اور دوسری سسٹر کوئی بتائیں کہ یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، فا یا زیر فی. آپ کو الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کے قاعدوں میں اگر کچھ پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ سکتی ہیں. یہ مکمل ہو چکے ہیں. دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.